اس لیے آپ سے بہت مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ تمام سختیوں کے باوجود، مہنگائیوں کے باوجود اور ہر طرح کی پریشانیوں کے باوجود اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر اور آپ پر ہر وقت برستی ہیں کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اور نہ ان نعمتوں کو ہم گن سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن تھوڑے سے وقت میں صرف ایک نعمت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نعمت اولاد۔ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا آپ تصور کیجئے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان عورتوں سے پوچھئے جن کی گود خالی ہے، تب وہ بتائیں گے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس نعمت کے لیے نبیوں نے دعا کی ہو، خلیل اللہ نے دعا کی ہو، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ہو، جب عمر ان کی زیادہ ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے دے۔ اس لیے کہ نبیوں کی جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیے تو اس میں ایک طرح کا معنی ہوتا ہے، ایک طرح کی کشش ہوتی ہے۔ گویا ہم کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کو بھی اگر دعا کرنا ہو تو دعا اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے جس میں حضرت زکریا نے دعا کیا ہے، اپنی تمام عاجزی، انکساری، بے بسی تمام کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رب حب لی من لدنک ولیا، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، ایک ولی دے دے، یریثنی ویرث من آل یعقوب، جو علوم نبوت آپ نے مجھ کو دیا ہے اس علوم نبوت کا وہ وارث بنے، جو آپ نے مجھ کو علم دیا ہے اس علم کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ اللہ نے سنا اور فوراً اللہ کی طرف سے آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا ہم نے سن لیا آپ کی دعا کو اور ہم آپ کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ کو ایک اولاد دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی ایسی صفات ہوں گی کہ آج تک اس صفات کا کوئی انسان نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ اولاد لخت جگر ہے، نور نظر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، دل کا چین اور سکون ہے، لیکن کیا ہر اولاد اس پیمانے پر صحیح اترتی ہے؟ ابھی آپ نے ایک تقریر سنی تھی کہ بچوں کی غلطیاں، لیکن بچوں کی غلطیوں میں ماں باپ کی بھی غلطی شامل ہوتی، لاپرواہی وہ برتتے ہیں، اس لیے وہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ آج اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنا فکر مند رہنا چاہیے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آج غیر بھی حملہ کر رہے ہیں، اپنے لوگ بھی حملہ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ مسلمان ہیں خاندان کے، لیکن وہ دوبے لکھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو پانڈے لکھنے لگے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ تو وہ دور ہے جس میں ہم آپ یہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، جن کا ایک زمانہ گزرا ہے قرآن و حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، لیکن جو نسل آ رہی ہے جن کو کچھ نہیں معلوم ہے تو وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو پانڈے اور دوبے اور نہ جانے کیا کیا لکھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اسلام کے نام پر ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ کی اولاد کو، آپ کے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے، اور اس وجہ سے چوکنا رہنا چاہیے کہ اگر یہ اولاد صحیح ہے کہ نیک ہوئی، صالح ہوئی، دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا سبب بنیں گے، آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ سکون بنیں گے، لیکن اگر یہی اولاد بگڑ گئی تو آپ یقین کیجئے دنیا میں بھی بدنام ہوں گے اور آخرت تو برباد ہوگی ہی۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ قسم کے ہیں۔ بس وہ سمجھتے ہیں اللہ نے اولاد دے دیا، ختم۔ نہیں، انبیاء کرام جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت یعقوب ہوں، جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو اپنی اولاد کی فکر رہتی تھی، اور باقاعدہ اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسی دین پر مرنا، اسی دین پر جینا۔ دنیا سے جب جانے لگو تو تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو، اس کا کلمہ ہو۔ دنیا سے جاتے ہوئے تم کفر کی حالت میں نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر کفر کی حالت میں گئے تو آپ یقین کر لیجئے کہ تباہی اور بربادی جو آنے والی ہے آخرت میں، اس کا ہم تصور یہاں نہیں کر سکتے۔ جہنم کا تذکرہ پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کے عذاب کو کوئی آدمی اگر دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو شاید وہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن ایمان بالغیب اللہ کے ہاں معتبر ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا۔ آج ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہیں، اللہ خود کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اگر ان کو نیک بنا دیا، صالح بنا دیا، اچھا بنا دیا تب تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے ان کو لاپرواہ چھوڑ دیا، ایسے ہی بگڑتے رہے تو یقین کیجئے کہ آپ خود بھی بگڑے ہیں اور آنے والی نسلیں اور بگڑیں گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، ہر وقت ہم کو فکر رہنا چاہیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اولاد دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ آج جس سماج میں ہم آپ رہتے ہیں، جب اللہ بیٹیاں دیتے ہیں تو کہتا ہے اللہ ایک تو بیٹا وہ دیتا، اور جس کے سارے بیٹے ہوتے ہیں تو کہتا ہے اللہ میں ایک تو بیٹیوں دیتا، اور جس کو دونوں دے دیتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے کہ نہ دوپہر کو سونے دیتے ہیں، نہ آرام کرنے دیتے ہیں رات میں۔ ایک زمانہ تھا بہت سے لوگ کہتے تھے ہم دو، ہمارے دو، لیکن آج وہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تین تین اولاد پیدا کرو، لیکن جس نے شادی ہی نہیں کی ہے کہاں سے تین اولاد پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور کسی کو میں بانجھ پیدا کرتا ہوں، اس کو ایک بھی نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دے، کبھی کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی، تنہائیوں میں اس سے ملیے تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ اولاد اگر اللہ کی نعمت ہے تو اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت پر زور دیا جائے۔ جیسا کہ صدر جلسہ سے آپ نے شروع ہی میں تقریر سنی تھی تعلیم و تربیت کے متعلق، بچوں کو کیا ہے سنوارنے کے متعلق، یہ انجمنیں جو قائم ہوتی ہیں مدارس میں، بچوں کو کیا ہے حوصلہ دیتی ہیں، بولنا سکھاتی ہیں، تاکہ دین اسلام کو جو سیکھتے ہیں اس کو اپنے اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔